ہماری یونیورسٹی آف ناروال کی طرف سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. ایجوکیشن جو ہے اس میں دوسرے چیپٹر میں ہم برطانوی نظام تعلیم کی پالیسیوں کا جائزہ لے رہے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہمارے لیکچر میں ہم نے یہ تھوڑا سا جائزہ لیا میکالے رپورٹ کے حوالے سے ہم نے اسٹارٹنگ کی کہ دوسری جو برطانوی پالیسی تھی میکالے رپورٹ جو 1835 میں پیش ہوئی جس کو بینٹنگ ریزولوشنز بھی کہا جاتا ہے. اب اس کو پیش کرنے والے تھے اس کے بانی جو تھے وہ لارڈ میکالے تھے. لارڈ میکالے جو ہے برطانوی تعلیمی پالیسی میں ایک بہت زیادہ مشہور و معروف یہ تعلیمی پالیسی ہے جس نے ہندوستان میں 150 سال یہاں کے لوگوں کو اس سے تقریباً اس سے بلکہ ابھی تک جو اس کے اثرات چلے آ رہے ہیں 150 سال سے زیادہ کے اس کے اثرات ہیں. اس میں ایسی کیا پالیسی میں جو مین باتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پیش کرنے والے لارڈ میکالے اس کے بانی تھے. 1833 میں لارڈ میکالے جو تھے یہ ہندوستان میں ان کی آمد ہوئی اور ان کا یہ برطانوی پارلیمنٹ کے یہ ممبر تھے اور ان کا واضح مقصد تھا کہ ہندوستان میں جا کر نظام تعلیم کے حوالے سے یہ کام کرنا چاہتے تھے. ان کے وہاں مقاصد تھے کہ یہ وہاں کے جو ہندوستان کے لوگوں کے اندر یہ کام کریں نظام تعلیم کے حوالے سے اپنی پالیسیاں بنائیں اپنی برطانوی نظام تعلیم کی جڑیں مضبوط کریں. تو انہوں نے اس سلسلے میں جو گورنر جنرل کی سپریم کونسل تھی جس کو جو اعلیٰ کونسل ہوتی ہے سپریم کونسل گورنر جنرل کی جو ہے اس میں انہوں نے اپنا اپوائنٹمنٹ کروا لیا. یہ سپریم کونسل کے ممبر بن گئے. اس کے علاوہ یہ تعلیم عامہ کی کمیٹی تھی جس کو پبلک انسٹرکشن کمیٹی کہتے تھے اس کے یہ سیکرٹری بھی بنے. تو یہ اس دونوں عہدوں کا انہوں نے اپنا استعمال کیا ہندوستان میں اپنا برطانوی نظام تعلیم کی بنیاد پکی کرنے کے لیے. اب یہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات بڑے خطرناک تھے. ان کے مطابق میکالے کے مطابق ہندوستان کا جو قدیم نظام تعلیم تھا وہ کہتے تھے کہ وہ جہالت کا مجموعہ ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی جتنی جملہ برائیوں اور معاشرتی برائیوں کی وجہ کیا ہے. اب یہ یاد رہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہندوستان کی جتنی تمام ٹوٹل جو برائیاں ہیں ساری معاشرتی برائیاں ہیں لوگوں کا سٹیٹس جو ہے وہ لو ہے پست لوگوں کا وہ معیار زندگی ہے لوگ خوشحال نہیں ہے اور لوگوں کو ادب و آداب نہیں آ رہے معاشرتی طور پر وہ پیچھے ہیں معاشی طور پر پیچھے ہیں. میکالے کے نزدیک ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہندوستان کا مقامی نظام تعلیم تھا. ہندوستان کے مقامی نظام تعلیم کو انہوں نے تمام جو برائیوں کی جڑ قرار دیا اور یہاں کے لوگوں کا آگے نہ بڑھنا ترقی نہ کرنا گویا ان کے نزدیک 100% یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں کے نظام تعلیم جو ہے وہ ایک جاہل انسان پروڈیوس کر رہا ہے. مین ان کا مقصد کیا تھا مین ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انہوں نے یہ یہاں دیکھا اور ان کے خیالات تھے وہ بڑے خطرناک قسم کے. انہوں نے میرے اپنے خیالات کا یہ اظہار بھی کیا اپنے لوگوں کے آگے برطانوی پارلیمنٹ کے آگے بھئی یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے سادہ ہیں اور یہ فصل پک چکی ہے اور یہ کاٹنے کی دیر ہے اور ہم ایسے افراد تیار کریں کہ جو جسمانی طور پر کیا ہو جسمانی طور پر ہندوستانی ہو اور لیکن ذہنی طور پر انگریز ہو. اور انہوں نے یہ اس کا یہ پلان تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو جسمانی طور پر غلام نہیں بنا سکتے لیکن ہم ذہنی طور پر غلام بنا کے جو اپنی پالیسی ہے اس کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. میکالے جب اس وقت آئے تو اس وقت ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور جو کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے ان میں آپس میں اس وجہ تنازع تھا. کچھ ممبر یہ چاہ رہے تھے کمیٹی کے جو پبلک انسٹرکشن کمیٹی تھی اس کے کچھ ممبر چاہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو مقامی زبانوں کے ذریعے تعلیم دی جائے اور کچھ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کی زبانیں جو ہے نا وہ تو اس کا تو جہالت ہے
اس کے ذریعے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مغربی علوم اس میں منتقل نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں کے لوگوں کو انگریزی زبان کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ اب یہ آپس میں ڈسکشن جاری تھی، تو جو میکالے جو تھا، لارڈ میکالے، وہ تو اس کے خیالات آپ سن چکے ہیں، تو وہ سراسر خیالات یہاں کے نظام تعلیم کے خلاف تھے۔ تو انہوں نے یہ بلکہ کمنٹس کیے کہ ہندوستان میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، ہندوستان میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے، جتنی لائبریریاں ہیں، اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے یورپ کے ساتھ، تو یورپ کی لائبریری کی ایک الماری بنتی ہے یہاں کی ریسرچ کی۔ تو اس طرح اس کے خیالات تھے میکالے کے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب گورنر جنرل بینٹنگ کو جو یادداشت بھیجی کہ کون سا ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے، اس میں انہوں نے میکالے نے پورا زور لگایا، کیونکہ یہ اس کمیٹی کے سیکرٹری تھے اور ویٹو پاور ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ یہاں کی جو پرانی نظام تعلیم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور انگریزی ذریعہ تعلیم دے دیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو ہم ذہنی طور پر غلام بنا سکیں اور اپنی حکومت کرنا ہمارا واضح مقصد ہے۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ جی میکالے رپورٹ کے واضح خط و خال، فیچرز، خصوصیات ہمارے سامنے آ گئی کہ نمبر 1 تھا کہ میکالے رپورٹ کے ذریعے مغربی افکار کا فروغ پایا جائے، ایسا فروغ پایا جائے کہ انگریزی زبان کو حاوی کیا جائے۔ آج تک ہم اس چیز سے نہیں نکلے کہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں جو ٹائم ٹیبل بنتا ہے اس میں باقی آرٹس کے مضامین سے پہلے انگریزی زبان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور بچے بیچارے ہمارے انگریزی سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ باقی سبجیکٹس کے، آرٹس کے بچے خاص طور پر، سائنس کے بچے تو باقی دیکھتے ہیں، تو آرٹس کے بچے جب رزلٹ اپنا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا انگریزی میں پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، پاس ہو گئی جی تو باقی خیر ہے جی۔ تو یہ ایک احساس کمتری، اور یہ احساس کمتری یہاں تک نہیں ہوا بلکہ انگریزی لباس، انگریزی بول چال، وہ ساری چیزوں نے ہمیں انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا، اور یہ ایک ذہنی غلامی کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دوسرا یہ تھا اس کا میکالے رپورٹ کے مقاصد تھے کہ نچلے درجے کے ملازمین کی فراہمی، کیونکہ برطانوی حکومت اتنے زیادہ افراد پورے ہندوستان میں لے کے نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں وہ تو آفیسر وہاں سے آتے تھے، وہ آرڈر دینے کے لیے آتے تھے، تو یہاں نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی فراہمی جو تھی یہ مقصد تھا۔ اب یہ یہاں کے لوگوں کو انگریزی نظام تعلیم دیا جاتا، تو اس کے نتیجے میں کلیریکل لوگ جو ہیں، اب یہ بات پکی بات ہے کہ آج کل جو ہم انگریزی نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کر کلرک ہی نکل رہے ہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں نکل رہا، اور یہ واضح بات ہے کہ جو انگریزوں نے 150-200 سال جو نظام تعلیم یہاں دیا ہے اس میں کوئی ایسا سائنٹسٹ تیار نہیں ہے کہ جو نمایاں ہو کہ جس نے ایسی ریسرچ کی ہو تعلیم برائے سرکاری ملازمت، یعنی وہ مسلمان نظام تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، انسان کے فائدے کے لیے، یہاں مقصد کیا تھا کہ ملازمت۔ ابھی آج میں کسی بچے کو پوچھے بھی آپ کیوں پڑھ رہے ہو، وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یعنی اچھا بندہ بننے کا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، انگریزی ذریعہ تدریس ہو گیا، مشرقی علوم کی اشاعت پر یہ پابندی انہوں نے لگا دی، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا، بالکل اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ آج کے ہمارے یہ میکالے رپورٹ کے حوالے سے ہم نے جو بات کی، اس کے فیچرز کے حوالے سے انشاءاللہ کل لیکچر میں ہم میکالے رپورٹ کے ہندوستانی نظام تعلیم پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔